رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ کیسے گزاریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے، چند ہی گھنٹے اس کے بچے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمیں اور آپ کو کیسے گزارنا چاہیے؟ یہ بڑا ہی اہم عشرہ ہے، اس لیے کہ اس عشرے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اس آخری عشرے کے اندر خاص طور سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ آخری عشرہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوتا تھا تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں کتنی محنت کیا کرتے تھے، کتنی جد و جہد کیا کرتے تھے، کتنی مشقت کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی محنت کیا کرتے تھے، اتنی مشقت کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اتنی محنت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے۔ پیارے نبی کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاتے، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگ جاتے، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنے لگتے، اور صرف خود ہی نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ دار تھے، اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احيا ليله وايقظ اهله وشد مئزره اخرجه البخاری۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کو پا لیتے تو راتوں میں خود جاگا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اور کمر بستہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات تھیں، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جگایا کرتے تھے، اپنی آل اولاد کو جگایا کرتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرایا کرتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہماری بھی فیملی ہے، آج ہمارے بھی بچے ہیں، آج ہماری بھی بیویاں ہیں، آج ہمارے گھروں میں بھی اپنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اس آخری عشرے میں کمر بستہ ہو کر خود اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دینا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کی یہ سوچ ہے کہ عورتیں دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں، بچے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر زور نہیں ڈالتے، انہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں ابھارتے، اور ان کو ابھارنا تو بہت دور کی بات ہے، خود بھی لاپرواہی کے ساتھ، سستی اور غفلت کے ساتھ آخری عشرے کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کو ذمہ دار بناتا ہے، آپ ذمہ دار ہو، اپنی اولاد کے ذمہ دار ہو، اپنی بیوی کے ذمہ دار ہو، اپنے بھائی کے ذمہ دار ہو، اپنی بہن کے ذمہ دار ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کو ذمہ دار بناتا ہے اور وہ شخص اپنی ذمہ داری سے غفلت برتتا رہتا ہے اور مرتے دم تک اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خود جاگا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے اور کمر بستہ ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خود جاگیں، اپنے گھر والوں کو جگائیں اور کمر بستہ ہو کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخری عشرے میں کثرت عبادت کی سب سے افضل شکل یہ ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا جائے، یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا جائے، کیونکہ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو کر، الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر یکسو ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہماری اپنی ایک کوشش ہونی چاہیے اعتکاف میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزاریں، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعد، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں
اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مسجد میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کریں، اور ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں کو بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں، بہت ساری اسلامی بہنیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، اور یہ جب بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں تو مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کیا، مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا کر کے اعتکاف کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیا کرو۔ تو مساجد کے اندر ایسا نظم و نسق ہونا چاہیے، ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائی اعتکاف کی سنت کو ادا کرتے ہیں، وہیں ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ یہ 10 دن جو ہے وہ پوری سہولیت کے ساتھ، پوری آسانی کے ساتھ وہ مسجد میں اعتکاف کی سنت کو ادا کر سکیں۔ اسی طرح سے اعتکاف کے تعلق سے کہ اعتکاف گاہ میں کب داخل ہونا چاہیے، میرے مسلمان بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف گاہ میں کب داخل ہوا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ شام کے وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ جایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے، اور جب فجر کی نماز ہو جاتی تھی تو فجر کی نماز کے بعد پھر وہ اپنے حجرے میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور پھر بلا کسی ضرورت کے اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے تھے، وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، وہیں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، وہیں بیٹھ کر نوافل کا اہتمام کرتے، اور جب فرض نماز کا وقت ہوتا تو اپنے حجرے سے باہر آ کر کے نماز باجماعت ادا کرتے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر داخل ہو جاتے۔ تو یہ معمول تھا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں تو جس طرح سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، ویسے ہی ہمیں اور آپ کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ بلا ضرورت اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اندر ہی بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اندر ہی بیٹھ کر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اندر ہی بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بسا اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ 8-10 لوگ مساجد کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور حجروں سے باہر نکل کر ایک جھنڈ بنا لیتے ہیں اور وہاں کسی مسئلے کو ابھار دیتے ہیں، اور پھر اس مسئلے پر جو ہے دن بھر جو ہے ڈسکس ہوتی رہتی ہے، بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے، بعد میں پھر کبھی آپ جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں مسئلے مسائل پر۔ اعتکاف کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف گاہ کے اندر داخل ہو جاؤ تو بلا ضرورت پھر جو ہے اعتکاف گاہ سے باہر نہ نکلو، وہیں بیٹھ کر جو ہے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو، اور جب نماز با جماعت کا وقت ہو جائے تو جماعت کے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ، اور جب سلام پھیر لیا جائے تو اپنے اپنے حجرے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے معتکف کو چاہیے کہ دوران اعتکاف مسجد سے باہر دنیاوی کاموں کے لیے تو کیا دینی کاموں کے لیے بھی نہ نکلے، سوائے ان کاموں کے جس کے لیے اس کا نکلنا ضروری ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دوران اعتکاف
نہ تو مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ ہی کسی جنازے میں شامل ہونے کے لیے جائے، نہ اپنی بیوی سے جو ہے مباشرت کرے اور نہ ہی بلا ضرورت جو ہے مسجد سے باہر نکلے۔ ہاں اگر کوئی ضروری کام پڑ جائے، اس کے بغیر اس کو کوئی چارہ ہی نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر مسجد میں بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے، قضاء حاجت ہر شخص کی ضرورت ہے، اب اسے قضاء حاجت لگ گئی، اب مسجد کے اندر اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ مسجد سے باہر میدان میں جا سکتا ہے یا پھر اپنے گھروں میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے گھر میں کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ سحری کے لیے کوئی سامان لے کر کے آ جائے اور روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، لہٰذا ایسی جو ہے صورت میں وہ اپنے گھر جا کر کے سحری لے کر کے آ سکتا ہے یا گھر میں سحری کر سکتا ہے۔ تو یہ ضرورت کے کام ہے، اور جب بلا ضرورت جو ہے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، اعتکاف گاہ سے باہر نہ نکلے، اور یہ سارے انتظامات اگر مساجد کے اندر موجود ہیں تو پھر اسے اپنے حجرے کے اندر ہی بیٹھ کر کے جو ہے سحری کرنا چاہیے، افطار کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، یہ آخری عشرہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس آخری عشرے میں ایسی راتیں آتی ہیں کہ جن میں کی جانے والی عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا، اور آپ جانتے ہو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک انسان 1000 مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے اور ایک شخص اس قدر والی رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو وہ اس 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ قدر والی رات یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے فرشتے اور روح الامین اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ سلامتی والی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر سے فجر تک جو ہے اللہ رب العالمین کی سلامتی اس میں نازل ہوتے رہتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں جو ہے قدر والی رات میں جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو گھوم پھر کر کے یا پھر موبائل میں گیمز وغیرہ کھیل کر یا فضول باتوں میں لگ کر کے اس قیمتی رات کو ہمیں اور آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہم گناہ گار ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں اور اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اس قدر والی رات میں جاگ کر اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو بھی شخص قدر والی رات میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قدر والی رات میں جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی۔ لہٰذا اللہ کے بندو قدر والی رات میں جاگیے، اور آج پہلی شب قدر ہے، لہٰذا آج سے ہی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اور گزشتہ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے۔ اور طاق والی راتوں میں ایک مسلمان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ قدر والی راتوں میں جاگ کر کون سی دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے؟ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا جو ہے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور جو ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے بندو، یہ آخری عشرہ جو اب آخری عشرہ جو شروع ہونے والا ہے، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین سے مانگیے، سوال کیجیے، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل العبادت الدعاء، کہ دعا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ رب العالمین سے جو مانگتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے جو سوال نہیں کرتا، اللہ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، کثرت کے ساتھ یہ جو بچے ہوئے ایام ہیں، اس میں اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین جن کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو روزے دار ہے، روزے کی حالت میں ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اسی طرح سے دعا کرنے کے جو فائدے ہیں، ان فائدوں میں سے 3 فائدے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں اگر گناہ کا سوال نہ ہو یا رشتہ داری کو توڑنے کا سوال نہ ہو تو اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز اسے ضرور بے ضرور عطا کرتا ہے۔ یا تو وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا اس کو مل جائے گی، وہ چیز اس کو مل جائے گی، یا پھر اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دے گا، یا پھر تیسری چیز وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گی، وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گی، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز اللہ رب العالمین اسے ضرور بے ضرور عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا اور اپنے اعمال کو دیکھے گا کہ اس کے اعمال کا جو ہے ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، انبار لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا اے اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں، یہ اعمال صالحہ تو میں نے انجام دیے ہی نہیں، یہ اتنا بڑا ڈھیر کیسے لگا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا تو نے دنیاوی زندگی میں دعا کی تھی، مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے تجھ پر مصیبت بھی نازل کی، میں نے تیری اس دعا کو قبول بھی نہیں کیا، اس دعا کو میں نے تیرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا، اور یہ جو ڈھیر دکھ رہا ہے اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کی جاتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ آخری عشرہ ہے، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیے جانے والے چند ایک اعمال ہیں جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم ہو رہے ہیں، الہ العالمین اس ظلم کا خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین یہ ظلم جو ہو رہے ہیں ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں،
ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ پروردگارا ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ پروردگارا تو غفور الرحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں سے تو خوش ہونے والا ہے۔ پروردگارا ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے جان بوجھ کر یا انجانے میں، الہ العالمین تو ان گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، پروردگارا تو ان عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، خصوصاً ہماری ہی اپنی جماعت کی ایک بہن ہے جناب ارشد صاحب کی والدہ، وہ بہت زیادہ سخت بیمار ہیں۔ پروردگارا جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کی تمام بیماریوں کو تو دور کر دے، اس لیے کہ تو شفا دینے والا ہے۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارا تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔